السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست فدا حسین قاسمی۔ پچھلے ویڈیوز میں ہم نے ایمان اور اسلام سے متعلق بنیادی باتیں اور بنیادی عقائد کو سیکھا اور جانا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسلام کی جو دوسری بنیاد ہے یعنی کہ نماز قائم کرنا، جس کو ہم نے سب سے پہلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا بنی الاسلام علی خمس، اس والی حدیث کے اندر کہ نمبر 2 پر ہے نماز کا قائم کرنا۔ تو آج سے ہم اس سبق کو شروع کر رہے ہیں۔ نماز شروع کرنے کے لیے انسان کے جسم کا 2 طرح کی ناپاکی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک بڑی ناپاکی ہے اور ایک چھوٹی ناپاکی ہے۔ بڑی ناپاکی جس کی وجہ سے انسان کے اوپر غسل کا کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور چھوٹی ناپاکی جس کی وجہ سے انسان کو وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم غسل سے متعلق کچھ مسائل پر گفتگو کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم غسل کے فرائض کو بیان کریں گے، یعنی کہ غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں اور کیا کیا ہیں، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے آپ فرض، واجب اور سنت کے درمیان جو فرق ہے اس چیز کو سمجھ لیں۔ فرض وہ ہوتی ہے جس کا ادا کرنا ضروری اور لازم ہوتا ہے ہر حال میں۔ اگر آپ نے اس میں سے کچھ بھی چھوڑ دیا تو اس صورت میں وہ کام آپ کا مکمل نہیں ہوگا، وہ کام آپ کو دوبارہ کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا روزہ رکھ رہے ہیں، اور روزے کے جو فرائض ہیں یا نماز کے جو فرائض ہیں اس میں سے کچھ اگر چھوٹ جاتا ہے تو ہمیں اسے دوبارہ کرنا ہوگا، ہمارا وہ روزہ بھی نہیں ہوگا، ہماری وہ نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے وضو یا غسل کے اندر کوئی فرض اگر ہم سے چھوٹ جاتا ہے تو اس فرض کو ہمیں دوبارہ کرنا پڑے گا، دوبارہ ہمیں غسل کرنا ہوگا، دوبارہ ہمیں وضو کرنا ہوگا۔ اس وضو یا غسل سے ہم نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے دوسری عبادات بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ واجب کا درجہ بھی فرض کے قریب قریب ہی ہے۔ جس طریقے سے فرض کے چھوڑنے سے نماز نہیں ہوگی، اسی طریقے سے اگر واجب میں سے کچھ ہم سے چھوٹ جاتا ہے تو وہ نماز ہمیں دوبارہ لوٹانی پڑتی ہے، یا نماز پوری کرنے سے پہلے جو سجدہ سہو کیا جاتا ہے، سجدہ سہو اگر کر لیا ہے تو وہ نماز ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ سنت اسے کہتے ہیں جس کام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اگر سنت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کام تو ہمارا ہو جائے گا، لیکن ہمیں سنت کے چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ گناہ ملے گا، اور وہ کام ایک طرح سے مکمل نہیں ہوگا، ناقص رہے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں جن کا کرنا ضروری ہے۔ تو غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہے۔ فرض یعنی کہ لازم ہے، ضروری ہے، ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہوگا جب یہ غسل ہوگا۔ نمبر 1، کلی کرنا، منہ بھر کر کے کلی کرنا، اس طریقے سے کہ پورے منہ کے اندر پانی پہنچ جائے، منہ کے اندر کوئی سا بھی حصہ خالی نہ رہے، کوئی سا بھی حصہ نہ چھوٹے۔ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ ناک کی نرم ہڈی یہ بالکل ناک کے درمیان میں ہوتی ہے، اس سے بھی بلکہ تھوڑی اوپر تک ناک کے اندر پانی پہنچانا غسل کے اندر یہ فرض ہے۔ نمبر 3، پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں غسل کے اندر جس کا کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر آپ کا جسم ناپاک ہے، بدن آپ کا ناپاک ہے، اور ان میں سے کسی بھی کام کو آپ نے چھوڑ دیا ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ کا جسم پاک نہیں ہوگا۔ تو غسل کے اندر 3 فرائض ہیں اور 5 سنتیں ہیں۔ وہ سنتیں کیا کیا ہیں چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، گٹا یعنی کلائی تک، دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھونا غسل کے اندر یہ سنت ہے۔ نمبر 2، استنجا کر لینا یعنی پیشاب کر لینا، اور اسی طریقے سے اگر جسم کے اوپر کسی جگہ بھی گندگی لگی ہو، ناپاکی لگی ہو، نجاست لگی ہو تو اس کو صاف کر لینا۔ نمبر 3، ناپاکی کو دور کرنے کی نیت کرنا۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، دل کی نیت ہی کافی ہے۔ نمبر 4، پہلے وضو کر لینا، مکمل وضو کر لینا۔ نمبر 5، پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا، 1 مرتبہ پانی بہانا پورے جسم پر،
وہ فرض ہے، اور 3 مرتبہ پورے جسم پر پانی بہانا یہ سنت ہے۔ تو 3 فرائض اور 5 سنتوں کو آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا ہے۔ اب سبھی حضرات ان تمام چیزوں کو نوٹ کر لیں اور اس کو یاد کر لیں، ذہن نشی کر لیں، اور غسل کرنے کے وقت میں اب سبھی حضرات ان تمام چیزوں کا ضرور دھیان رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم غسل کرنے کا جو مکمل سنت طریقہ ہے اس کو بیان کریں گے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے لائک اینڈ شیئر کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔